اینڈ اٹ از آلویز ٹو ڈیٹریمنٹ آف دیئر ہیلتھ. اٹ از آلویز ٹو دا ڈیٹریمنٹ آف دیئر ہیلتھ. اور یہ ان کی صحت کے لیے ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. آر دا ویلیو آف دیئر ایجوکیشن, یا ان کی تعلیمی اہمیت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, اور بوتھ کے دونوں کے لیے. اینی بوائے کین ارن اے پارٹ آف ہز ایکسپینسز. کوئی بھی لڑکا کچھ حصہ اپنے ایکسپینسز کا کما سکتا ہے وداؤٹ ہرٹنگ ہمسیلف, اپنے آپ کو نقصان پہنچائے بغیر. اینڈ ان مائی ایکسپیرینس, اور میرے تجربے میں, مینی بوائز آر ولنگ ٹو ارن مور. بہت سے لڑکے ولنگ ہیں, رضامند ہیں کمائی کرنے پر, مور دین دیئر شیئر, اپنے حصے سے بڑھ کر, ان آرڈر ٹو سیو دا برڈن آف دیئر پیرنٹس, اپنے پیرنٹس کے اس مالی بوجھ کو کم کرنے کے لیے. ان لائنز میں رائٹر یہ کہتا ہے کہ بہت سارے لڑکے ایسے ہیں کہ جن کو کالج کے اخراجات کے لیے مکمل طور پر ان پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے وسائل پیدا کریں. اب ایسا کرنے سے ان کی یا تو صحت متاثر ہوتی ہے, یا پڑھائی متاثر ہوتی ہے, یا دونوں چیزیں متاثر ہوتی ہیں. پھر کہتا ہے کہ میرے نوٹس میں ایسے بہت سارے لڑکے ہیں کہ جو اپنے حصے سے زیادہ کمانا چاہتے ہیں, اپنے پیرنٹس کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کے برڈن کو, یعنی جو ایجوکیشن کا برڈن ہے, اس کو کم سے کم کریں. یعنی وہ پڑھنا بھی چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کام کر کے اپنے والدین کے اس تعلیمی اخراجات کے بوجھ کو بھی کم کرنا چاہتے ہیں. بٹ ٹو سی بوائز بائی دا ڈزن, لیکن درجنوں لڑکے ایسے ہیں, ٹیک جاب لاسٹنگ فرام 6 o'clock in the evening till 2 in the morning, جنہیں شام 6 بجے سے لے کر اور صبح 2 بجے تک کام کرنا پڑتا ہے. 6 days in a week, وہ بھی ہفتے میں 6 دن. ٹو سی بوائز, اور یہ دیکھ کر بوائز انڈر گوئنگ ٹرانسفیوژن آف بلڈ, کہ وہ انتقال خون کی تکلیف بھی سہتے ہیں. ٹو گیٹ منی فار دیئر فوڈ اینڈ بکس, کہ وہ اپنی بکس اور فوڈ کے لیے پیسے کما سکیں. از اے ہارٹ رینڈنگ, یہ دل خراش بات ہے. اسپیکٹیکل منظر, یہ ایک دل خراش منظر ہے. یعنی یہاں تیسری بات جو رائٹر نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد اسٹوڈنٹ کی ایسی ہے کہ جو یا تو شام کو 6 بجے سے لے کر صبح 2 بجے تک کام کرتے ہیں, جو ان کو ایسے کام کرتے ہوئے دیکھ کر, اور یا وہ لڑکے جو اپنی بکس کے لیے, اپنے کالج کے ایکسپینسز کے لیے ایون اپنا خون تک بیچ دیتے ہیں, ان کے یہ جو مناظر ہیں یہ بہت دل خراش ہے, اور ایک انسان ایسے مناظر کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتا. مینی آف آر بوائز آف فائنسٹ کریکٹر, بہت سارے ہمارے لڑکے جو اچھے کردار کے مالک ہوتے ہیں, اینڈ ایکسیلنٹ ایبلٹی, اور بہترین قابلیت کے مالک ہوتے ہیں, آر ڈوئنگ جسٹ بٹ دس کائنڈ آف تھنگ, وہ اس طرح کا کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ ان ایویٹیبلی, اور لازمی طور پر, اٹ از این امپورٹنٹ ریزن, یہ ایک اہم وجہ ہے فار اپارنٹ فیلئر, بظاہر ناکامی کی. یعنی بہت سارے ذہین بچے, بہت سارے عمدہ بچے اپنے ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ذہنی تناؤ کا بھی شکار ہوتے ہیں, بری صحت سے بھی گزرتے ہیں, اور پھر ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں. موسٹ کالجز ڈو آل دے کین, بہت سارے کالج بھی کرتے ہیں ود اسکالرشپ فنڈس, تو انہیں وظیفے والے فنڈس دے کر, ٹو ایلیویٹ دس سچویشن, اس صورتحال کو کم کرنے کے لیے, ایلیویٹ کم سے کم کرنے کے لیے. بٹ ایون وین ایوری تھنگ پاسبل از ڈن, جب ہر جو ممکن چیز ہے, ہر ممکنہ کوشش کی جا چکی ہوتی ہے, ایوری ڈین, ہر سربراہ, کالج کا سربراہ, who knows his students can recall many cases of boys, جو ڈین یہ جانتا ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹس, اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں وہ جانتا ہے, ریکال ذہن میں لا سکتا ہے, ماضی کی بات کو یاد کرتا ہے. many cases of boys, بہت سے لڑکوں کے ایسے کیسز who have been obliged, جو مجبور ہو گئے تھے to drop out, کالج چھوڑنے پر, for the lack of a little money to see them through, کامیابی کی طرف جاتے ہوئے, آگے کی طرف بڑھتے ہوئے, یا مدد کرتے ہوئے. یعنی ایک کالج کا ڈین بہت سارے واقعات ایسے ذہن میں لا سکتا ہے کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے قابل لڑکے بھی فنڈز کی کمی کا شکار ہو کر وہ کالج کو چھوڑ جاتے ہیں, اور اپنی
جو تعلیمی منزل ہے اس کو حاصل نہیں کر پاتے. دیر آر آلویز اے گڈلی نمبر آف انڈر گریجویٹ. ایک بہت بڑے ایسے طالب علم، انڈر گریجویٹ طالب علم کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے whose heads are turned. یہ میڈیم ہے whose heads are turned، جو گھمنڈی ہوتے ہیں، جو غرور کرنے والے ہوتے ہیں، and whose judgment is perverted، یا جن کی ججمنٹ، عقل، فہم یا شعور is perverted، بدل جاتا ہے یا بگڑ جاتا ہے by the attractiveness of athletic sports، ان کی جو ورزشی یا جسمانی سرگرمیاں ہیں ان کی اٹریکٹیونیس میں ان کا ذہن، ان کا شعور بدل جاتا ہے. یہ ایک اگلی قسم ہمیں رائٹر بتا رہا ہے کہ کالج میں بہت سارے انڈر گریجویٹ یعنی گریجویشن کرنے والے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو سپورٹس ہیں ان میں دلچسپی لے کر پڑھائی کے لیے وہ متکبر ہو جاتے ہیں، پڑھائی کے لیے وہ اپنے ذہن میں ایک قسم کا ایک غرور سا لے آتے ہیں، یعنی اس کی طرف اسے اتنا اہم نہیں سمجھتے، اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے. اینڈ لٹرلی سو کالڈ ایکٹیویٹی اور لٹریری ایکٹیویٹیز، سو کالڈ یعنی نام نہاد قسم کی جو ادبی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی وجہ سے وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے. آل آف دوز فیچرس آف کالج کے یہ تمام پہلو ہیو دیئر پلیس، ان کی اپنی اہمیت ہے. ہیو دیئر پلیس، ان کی اپنی اہمیت ہے. کالج لائف میں یہ ساری چیزیں اپنی اپنی اہمیت کی حامل ہیں. اینڈ شوڈ ریسیو دا سپورٹ آف دوز اسٹوڈنٹس، انہیں ان اسٹوڈنٹس کی ضرور حمایت حاصل ہونی چاہیے ہو آر انٹرسٹڈ ان دیم، جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں. ان مائی ایکسپیرینس، میرے تجربے میں، دی اویکننگ آف اے کلیئر ججمنٹ، ایک واضح سمجھ یا شعور کا آ جانا ایز ٹو وٹ دا کالج از فار، کہ کالج کس لیے ہے، از ناٹ ایز ڈیفیکلٹ ایز از آفن سپوزڈ، یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اکثر اسے سمجھا جاتا ہے. اس پیراگراف کو سمرائز کرتے ہیں. اس میں رائٹر نے ہمیں اس گروہ کی بات بتائی ہے، طلباء کے اس گروہ کی بات بتائی ہے کہ جو کالج میں آنے کے بعد سپورٹس میں اور ادبی سرگرمیوں میں، ادبی سے مراد اس نے کہا سو کالڈ، یعنی جن میں وقت زیادہ ضائع ہوتا ہے اور ان میں کوئی بھی چیز انسان کو ریٹرن میں نہیں ملتی. ایک حد تک انسان کو لٹریری ایکٹیویٹیز، ایک حد تک سپورٹس میں دلچسپی ضرور لینی چاہیے، دیٹ از پارٹ آف ایجوکیشن آلسو. لیکن جب اس سے بڑھ جائے، وہ ایکسٹریم پہ چلا جائے، جب ایکسیس میں چلا جائے، تو اس وقت رائٹر یہ کہتا ہے کہ وہ پڑھائی سے بالکل لا تعلق ہو جاتے ہیں اور ان کا سارا وقت ان ایکٹیویٹیز میں گزر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں. اور رائٹر کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک طالب علم کو اس بات کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ کالج کا مقصد کیا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کالج میں کیوں آتا ہے؟ وہ اپنے کیریئر کے لیے آتا ہے. تو اس کیریئر کے لیے جتنے عوامل ہیں، جتنی جن کی اہمیت ہے، جتنی جن کی ضرورت ہے، ان کے مطابق ان کو ٹائم دیا جائے. جو ہی آپ ایکسیس میں بڑھیں گے تو دوسری طرف سے آپ کا لاس ضرور ہوگا. If a boy is too much interested in these side shows، اگر ایک طالب علم ان غیر متعلقہ سرگرمیوں میں زیادہ بڑھ جاتا ہے، he ought to get out of the main tent، تو اسے مین ٹینٹ یعنی کالج سے باہر آ جانا چاہیے. اینڈ بیکم پروفیشنل، اور اسے ایک پیشہ ور کھلاڑی یا پیشہ ور ادیب بن جانا چاہیے. بٹ موسٹ آف دیم ریئلی آر ناٹ، لیکن زیادہ تر کوئی ایسے پیشہ ور نہیں بننا چاہتے. اینڈ ایف ریزنڈ ود اے بوائے بائی اے فرینڈ، اور اگر کوئی دوست انہیں سمجھائے، ریزن عقل کی بات بتائے، اگر کوئی دوست ان کو عقل کی بات بتائے، who knows youth، جو نوجوانوں کو اچھی طرح جانتا ہو، اینڈ انڈرسٹینڈس دی امپورٹنس آف دا کالج اپرچونیٹی، اور کالج کے اس مواقع کو اچھی طرح جانتا ہو، دے ول ناٹ الاؤ دیم سیلوز، تو وہ اسٹوڈنٹس کبھی بھی اپنے آپ کو اجازت نہیں دیں گے ٹو بی سویپٹ آف دیئر فیٹ. یہ بھی ایڈیم ہے، اس کا مطلب بے انتہا متاثر ہونا، کہ وہ بے انتہا متاثر نہیں ہوں گے بائی ایتھلیٹکس، ان سپورٹس کی سرگرمیوں سے وہ متاثر نہیں ہوں گے.
if I do not think, میرا نہیں خیال that this sort of thing is as serious a reason کہ یہ کوئی بڑی سیریس وجہ ہے for failure کی as do some of the critics of our colleges, جو ہمارے کالجز کے critics ہیں who see things from outside, جو باہر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں and at a long range, یا بہت دور سے دیکھتے ہیں جتنی کہ ان کی رائے ہے میری رائے ان کے برعکس ہے۔ اس پیراگراف میں رائٹر نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی لڑکا ان لٹریری یا سپورٹ ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ حصہ لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کالج کو چھوڑ دے اور پروفیشنل کھلاڑی یا پروفیشنل ادیب بن جائے۔ لیکن یہ جو فیل ہونے والی تعداد ہے لڑکوں کی جو ان سپورٹس میں بے انتہا ٹائم دیتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے، وہ پروفیشنل بننے والے نہیں ہوتے، بس وہ اپنے وقت کو کل کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رائٹر نے یہ بتایا، جیسے اس نے اوپر والے پیراگراف میں بتایا تھا کہ یہ ایکٹیویٹیز فضول نہیں ہوتی مگر ان کو لمیٹڈ ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ یہاں پر کہہ رہا ہے کچھ جو پروفیشنل ٹیچرز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسی ایکٹیویٹیز یا پروفیشنل کرٹکس ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسی ایکٹیویٹیز ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تو رائٹر کہتا ہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایکٹیویٹیز ضرور ہونی چاہیے، اور اگر کوئی سمجھدار سینئر دوست ہو کسی لڑکے کا، کالج کے اسٹوڈنٹ کا، وہ ان کو قائل کرے، وہ ان کو سمجھائے کہ ان ایکٹیویٹیز میں ضرور حصہ لینا چاہیے مگر ایک حد تک، تو پھر اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور ان کی ایسے بچوں کی، ایسے اسٹوڈنٹس کی جو بہت زیادہ ٹائم دینے لگ جاتے ہیں ان ایکٹیویٹیز کو، ان کی توجہ پڑھائی کی طرف مبذول کرا کے ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ A few lazy bluffers، چند نکمے بلفر، کاہل گنوار قسم کے لڑکے، ڈرفٹ انٹو کالج، ڈرفٹ بلا مقصد آ جاتے ہیں انٹو کالج، کالج میں، اینڈ یوزلی ڈرفٹ آؤٹ اگین، اور پھر بلا مقصد ہی کالج سے چلے جاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ قسم ہے اسٹوڈنٹس کی کہ جو زندگی میں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا، وہ کالج میں آوارہ گردی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور پھر اسی طرح ناکامی سے دوچار ہو کر کالج سے چلے جاتے ہیں۔ موسٹ آف دیم ہیو ناٹ فاؤنڈ اینی سیریس انٹرسٹ ان لائف، اور ان میں سے زیادہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی سنجیدہ دلچسپی لی ہی نہیں ہوتی، اینڈ سم آف دیم نیور ول، اور کچھ ایسے ہیں جو کبھی دلچسپی لیں گے ہی نہیں۔ اٹ از یوزلی وائز ٹو لیٹ دیم ریٹائر، اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو جانے دیا جائے ٹو دا کولڈ ورلڈ، اس ظالم دنیا کی طرف، فار اے ریزن، عقل کے لیے، تاکہ ان کی عقل، ان کی ہوش ٹھکانے آئے، اینڈ فائنڈ آؤٹ بائی ایکسپیرینس، کہ وہ تجربے سے خود ہی جان جائیں ہاؤ مچ ڈیمانڈ دیر از، کہ کتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے، فار اے لیزی بلفر، کہ ایک نکمے، ایک بے مقصد لڑکے کے لیے اس دنیا میں اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے۔ سم ٹائمس، بعض اوقات، دے لرن دیئر لیسن، وہ اپنا لیسن سیکھ لیتے ہیں، اینڈ ریٹرن ٹو دا فرسٹ ریٹ ورک، اور پہلے کام کی طرف، عمدہ کام کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ بٹ دا برڈن آف پروف از آلویز آن دیم، لیکن عمدہ کام میں آنے کا ثبوت انہی کے کندھوں پر آتا ہے، ٹو شو دیٹ دے مین بزنس، کہ یہ ثابت کر دیں، وہ یہ بات ثابت کر دیں کہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، دے مین بزنس، وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس پیراگراف میں رائٹر نے ان اسٹوڈنٹس کی بات کی ہے کہ جو بلا مقصد کالج میں آتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں اور پھر بلا مقصد ہی چلے جاتے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور وہ ناکامی، کالج میں ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان کا حل رائٹر یہ بتا رہا ہے کہ ان کو اس بے رحم دنیا کے حوالے کر دیا جائے۔ جب وہ دنیا میں دھکے کھائیں گے، جب دنیا میں انہیں پتہ چلے گا کہ کس چیز کی اہمیت تھی اور ہم کس چیز سے کنارہ کش ہو گئے تھے، تو وہ اگر واپس آنا چاہیں گے تو وہ واپس آ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی انہیں خود ہی ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ حالات کا جائزہ لے کر اس اپنے پہلے پڑھائی والے کام کی طرف واپس آ چکے ہیں، یہ ثابت بھی انہیں ہی کرنا پڑے گا۔ آن دا ہول، مجموعی طور پر، دا پرابلم دیٹ کالج ڈین فیسز، ایک کالج کا سربراہ جن مسائل کا سامنا کرتا ہے، کالز فار، وہ تقاضا کرتے ہیں، اباؤٹ دا سیم ڈائگنوسٹک ایبلٹی، اسی تشخیصی صلاحیت کا، ایز دا فزیشنز، جیسے فزیشن تقاضا کرتی ہے اس کی اسکل۔
یعنی مجموعی طور پر کالج کا سربراہ جس مسئلے سے دوچار ہوتا ہے وہ وہی ہے جیسے ایک تشخیص کرنے والا ایک ڈاکٹر اپنی تشخیصی صلاحیت سے آگاہ ہوتا ہے۔ ہی از ہیلپنگ دا ینگ مین، وہ ڈین اپنے نوجوانوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے انڈر ہم جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں، ٹو سی لائف اسٹیڈلی کہ وہ زندگی کو مستقل طور پر دیکھیں، اینڈ سی اٹ ہول، اسے مجموعی طور پر دیکھیں۔ اف ہی کین سیو بوائز فرام فیلئر، اگر وہ لڑکوں کو ناکامی سے بچا سکتا ہے، تھرو فولشنس، ان لڑکوں کو ان کی حماقت کی وجہ سے ناکامی سے بچا سکتا ہے، سکنس یا بیماری کی وجہ سے ناکامی سے بچا سکتا ہے، اینڈ سن یا ان کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے ہی از ڈوئنگ ہز پارٹ آف دا جاب، تو وہ اپنا فرض صحیح طور پر نبھا رہا ہے۔ یہ کنکلوڈنگ لائنز رائٹر نے ایک ڈاکٹر اور ایک ڈین کو سملرائز کرتے ہوئے بتائی ہیں کہ جیسے ایک ڈاکٹر ایک مرض کی تشخیص کر کے اس کا علاج بتا کر انسانیت کی خدمت کرتا ہے، اسی طرح ایک کالج کا سربراہ جو رائٹر نے اوپر کازز لکھی ہیں فیلئر کی، ان کازز کو ڈائگنوز کرے اور ان کو حل کرنے کے لیے اپنی کوششیں کریں، تو وہ ایک ڈاکٹر کی طرح اس معاشرے میں ایک بہت ہی عمدہ کام کر رہا ہے اور ایک بڑی نیکی کا کام کر رہا ہے جو اسے کرتے رہنا چاہیے۔